الحمدللہ طلبہ کا پروگرام یہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ قبل اس کے کہ ہم مہمانان نظام کو سماعت کریں، میں رحمانیہ اکیڈمی کے محترم حضرت مفتی اقرار صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند اعلانات وہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مہمانان نظام کو سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے تقریباً اس ٹھنڈے موسم میں 3 گھنٹے سے مستقل آپ حضرات اور ہال میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں یکسوئی سے بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ویسی توفیق دیتا ہے۔ خدا کا 1000 مرتبہ، کروڑ مرتبہ، لاکھ مرتبہ، کروڑ مرتبہ، کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیا جائے تو کم ہے، اور اس کی ذات لامتناہی ہے۔ کیسے کوئی آدمی اس کے حق کے مطابق شکر گزار ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اکیڈمی کے اس نظام کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس میں بہت سارے احباب کی، اساتذہ کی، والدین کی، بزرگوں کی، دوستوں کی، ساتھیوں کی دعائیں ساتھ رہی ہیں جو یہاں تک یہ نظام پہنچا ہے۔ رمضان المبارک تقریباً 17 رمضان کی تاریخ تھی جس وقت اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اور اس سے بھی پہلے 2012 جب میرا افتاح کا سال تھا، اس وقت یہ تقریباً دورے کا سال تھا۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات سے کہ میرے پاس آج بھی میری یہ تحریر محفوظ ہے۔ میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کا چاہت مند رہوں گا۔ میں نے چند باتیں تحریر فرمائی تھی، تحریر کی تھی، چند باتیں میں نے تحریر کی تھی۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج اس بھرے مجمع میں وہ پڑھ کر سناؤں گا جو تقریباً 2004 سے لے کر آج تک میرے اساتذہ کرام گجرات سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج 2004 سے لے کر آج تک کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو پورا چھٹیوں کے ساتھ گزارا۔ حفظ کے بعد عالمیت اور اس کے بعد افتاح، اور اسی وقت چند باتیں تحریر کی تھی جس کے اندر میں نے یہ چند سطور تحریر کی۔ ایک دل میں ارادہ بنایا تھا کہ جب میں فارغ ہو کر جاؤں گا کہیں پر تو جمعیت المسلمین کے نام سے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں وہ ہوں جو میں بہت چھوٹے ذہن سے سوچ کر اس وقت لکھ رہا ہوں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جمعیت المسلمین کے نام سے اپنے ضلع کی 5 تحصیل اس وقت تھی، شاید اس وقت تحصیلیں بڑھ گئی ہو، ایک جمعیت بناؤں گا۔ جمعیت مطلب چند لوگوں کو اکٹھا کروں گا، جمعیت یہ نہیں جو جمعیت چلی آ رہی ہے، حضرت جمعیت کے صدر محترم بھی موجود ہیں۔ جمعیت یعنی جمعیت علماء ہند کے اس میں نہیں، بلکہ جمعیت المسلمین کے نام سے چند جوانوں کو جمع کروں گا۔ یہ میرے ذہن میں اس وقت ایک بات تھی۔ اس کے بعد میں نے لکھا 5 بڑے عالم ہوں اور ہر عالم کے ہمراہ کم از کم 11 لوگ ہوں جو صرف معاونت کریں، اور اس مجلس شورا اور اس تنظیم کو ہر ضلع کے اندر قائم کیا جائے۔ یہ میری سوچ تھی اس وقت 2012 کے اندر۔ دوسرا میں نے پوائنٹ لکھا تھا نمبر 1 پروگرام جس کے اندر اہل گاؤں اور پورے ضلع کے اندر اس کی دعوت، تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو کہ ایک تنظیم قائم کی ہے۔
اس وقت مجھے مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. میرے دل میں عقیدت تھی ہر ایک کے اپنے دل کا مسئلہ ہے جس کو جس سے عقیدت ہو جائے. میں نے یہ سوچا تھا کہ حضرت کی زیر نگرانی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا, اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ سیف اللہ رکھا کرتے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی جمعیت کو حضرت کے ماتحت چلاؤں گا. یہ میرا ذہن تھا, اس وقت چھوٹا تھا میں. پورے ضلع کے اندر تیسری بات لکھی تھی, پورے ضلع کے اندر مکاتب کا ایک قیام ہو اور بہترین نظام ہو, اور جو طلبہ اس قابل ہوں کہ وہ حافظ اور عالم کی پڑھائی کر سکتے ہوں ان کی ہر اعتبار سے مدد کی جائے. الحمدللہ پچھلے 5 سالوں کے اندر 2014 سے لے کر 2017 تک تقریباً 17 اور 18 تک پورے علاقے میں 35 مکاتب کا قیام وجود میں آیا. اللہ کا احسان ہے, وہ مکاتب اپنی نہج پر چل رہے ہیں اس وقت. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں سے وہ طلبہ اور افراد تیار ہوں گے جو اپنا نہج خود طے کریں گے. اس کے بعد 5ویں بات لکھی ہے, ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بناؤں گا جس کے اندر خاص طور پر ایک جچہ خانہ ہوگا. 20 اگست 2022 کے اندر شہر شاہجہاں پور میں ہم نے ایک چھوٹا سا کلینک قائم کیا ہے. ابھی اس کی پرمیشن بھی ہو گئی. انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ایک ہاسپٹل کی شکل وہ لے گا. اللہ اس کو کامیاب کرے. آپ تمام احباب سے خصوصاً میرے بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ایک ہاسپٹل کا بڑا نظام ذہن میں چل رہا ہے, اللہ اس کو کامیاب کرے. 5ویں بات میں نے لکھی تھی, ایک فہرست ہو جس کے اندر تمام تر بیوہ عورتوں کے نام ہو اور ایک تحصیل سے اس کام کو اسٹارٹ کیا جائے. مالدار لوگوں کی ایک فہرست ہو جو ان لوگوں کی اعانت کر سکے. وہ اسٹوڈنٹس جو اپنا حق وصول نہیں کر پاتے ان کی مدد کی جائے بشرطے کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہماری دی ہوئی امداد واپس لوٹا دے. بڑے شہر کے کم از کم 3 مسجدوں کے اندر باصلاحیت عالم دین ہوں جن کی تنخواہ کا انتظام جو جمعیت جوانوں کی بنائی جائے, جمعیت المسلمین میں نے نام دیا تھا اس کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا جائے. اور سب سے آخر میں ایک بات میں نے لکھی تھی, ایک ایسا اسکول بناؤں گا جس کے اندر صحیح طور پر بچوں کی دینی اور انگریزی تعلیم حاصل کریں. کیمرہ مین سے میں درخواست کروں گا وہ میرے اس پیپر کو 2012 کی تحریر کو تمام احباب کو دکھائے. اللہ کا احسان, اس کا کرم, اس کا فضل اور رب کریم کی لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ شکر گزار ہوں کہ ہاسپٹل کا نظام بھی اس نے تھوڑا سا اسٹارٹ کرایا ہے, مکاتب کا نظام بھی علاقے میں پھیلا ہے. ایک اسکول کی جو چاہت اور خواہش تھی اللہ رب العزت نے اس مدرسے کی شکل میں وہ عطا کر دیا ہے. یہ میری ایک کوشش ہے اور اس میں بہت سارے احباب ساتھ چلے ہیں. نام لینا چاہوں گا تو کچھ چھوٹ جائیں گے, کچھ رہ جائیں گے. آپ سب لوگ جانتے ہیں سر فہرست ہمارے بھائی آفتاب صاحب, لالا بھائی, غیور چچا, اور جن احباب نے یہ زمین دی صرف ایک کہنے پر, صرف ایک بات پر کہ ہمیں بچوں کی تعلیم کا ایسا نظام بنانا چاہیے جو دنیا کے ہر میدان میں اپنا کام کر سکے, ہر جگہ اپنی بات کا لوہا منوایا جا سکے. ایک ویڈیو دکھا کر سب کو راضی کیا. اور اس کے بعد ہم نے پہلی بلڈنگ بنائی. شاہجہاں پور کے وہ لوگ 100 رسیدیں میں نے شاہجہاں پور کی بنوائی ہیں اب تک. اس وقت بغیر رسید کے اس بلڈنگ کو ہم نے کھڑا کیا. اس میں بہت سارے قرض دار بھی ہیں جنہوں نے قرض دیا, اور میرا یہ ماننا تھا, میں بار بار یہ سوچتا تھا ایسا نظام کیسے مل جائے, ایسا کیسا نظام مل جائے. پریشان ہو کر آج ہم سب کے سامنے حضرت اقدس مفتی محمد جنید صاحب فلاحی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے پھر اس کڑی کو جوڑ دیا. ہر مرتبہ سرپرستی فرماتے تھے, اس مرتبہ پھر جوڑ دیا. مولانا صادق صاحب کا نمبر دے دیا مجھے. مولانا نے مجھے فون کیا, میں ہینڈ فوراً اسی دن جس دن مجھے بلایا سورت گیا اور مولانا سے ملاقات کر کے واپس آیا. ایک چھت ہماری ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ تعمیری کام مکمل ہوا. 2021 کے 1 سپٹمبر کو ہم نے ادارہ اسٹارٹ کیا. 1 سال تقریباً ہوا. آپ حضرات کے سامنے یہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں یہاں پر موجود ہیں بچوں کی, جو 1 سال کے اندر آپ کے سامنے پیش کی گئی. ان میں سے ہر بچہ
بچہ اگر ہٹ جاتا ہے، کوئی بچہ چلا جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری۔ ان میں سے ہر بچہ جو آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہا ہے میری ایک ایک سانس سے زیادہ مجھے عزیز ہے، میرے دل کی ایک ایک دھڑکن سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ میرا ایک یہ خواب ہمیشہ سے رہا ہے، امت مسلمہ کے افراد، امت مسلمہ کے احباب، ہمارے نوجوان سر اٹھا کر اس دنیا کے اندر جئیں گے انشاءاللہ۔ ہم تعلیم کے میدان میں وہ کام کریں گے جو کسی قوم نے نہ کیا ہو۔ میں کبھی پچھتاتا ہوں، مزدور لینے جاتا ہوں بازار کے اندر، کبھی محسوس کرتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر دیکھ کر، بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، کبھی گیا میں نے دیکھا وہاں پر تو ہماری قوم کے بہت سارے لوگ مزدور کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت ساری قومیں اس دنیا کے اندر ہوئے جن کا ایک بھی مزدور اس چوک کے اندر کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ پڑھا ہے، لکھا ہے، اس کو سسٹم دیا گیا ہے، وہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہوا ہے۔ امت مسلمہ کے پاس پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے آج، امت مسلمہ کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے پاس پیسہ ہے۔ انہوں نے اپنا معیار بنایا، اپنی شناخت بنائی شادیوں کو، امت مسلمہ نے اپنا شناخت بنایا جھگڑوں کو، امت مسلمہ نے بڑے بڑے مکانوں کو بنانے کو اپنی شناخت بنائی ہے، مدارس کو اٹھانے کے لیے، مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور امت کی وہ بچی آج اس سسک رہی ہے، آج ان کا حال کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے پڑھانے کے لیے پیسہ امت مسلمہ کے پاس نہیں ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ سانس کے زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میرا دل بہت سخت ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، مجھے آنسو بھی بہت دیر سے آتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے زندگی کے آخری سانس تک امت مسلمہ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ ادارہ میں نے خود اس کی ریٹ دھوئی، ہمارے چند ساتھی ہیں جنہوں نے میرا وہ سپورٹ کیا کہ کوئی نہیں کر سکتا، میرے خواب و خیال میں نہیں جو میرا سپورٹ کر سکتی، جنہوں نے پورا اپنے گھر کا سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ انشاءاللہ یہ ادارہ کامیاب ہوگا، آپ کی دعائیں چاہیے مجھے، اور ایک ادارہ کامیاب کافی نہیں ہے، پوری ایم پی کے اندر کئی ادارے چاہیے، اور وہ افراد، وہ احباب جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، مولانا صادق صاحب ہیں، ہمارے عارف سر ہیں، غفران سر ہیں، سب کچھ ان لوگوں نے اپنا لٹا دیا۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میری جان فدا ہے ان پر، میرے ان بچوں پر، اور جو اس تعلیم کے نظام میں میرا ساتھ دیں، میری جان قربان ہے ان کے لیے، جن لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ کر اس میدان کے اندر قدم رکھا ہے۔ یہ لوگ ہیں، دیکھیے آپ، صحابہ کی یاد تازہ کرنے والے، جنہوں نے اپنا فلیٹ بیچ کر، اپنے دکان بیچ کر، آج شاہجہاں پور کے اندر ہر مہینے آتے ہیں یہاں پر، 10 دن یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہے، 50-55 سال کی عمر میں جب آدمی اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، یہ امت کی نسلوں کو بنانے کے لیے شاہجہاں پور نہ آتے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ کامیاب ہوگا، آپ کی دعائیں سب کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ اس ادارے کے نظام کو آگے بڑھانا ہے، اور امت کے نونہالوں کو، امت کی بچیوں کو، اور امت کے علاوہ اللہ کے نبی کی امت مسلمہ، اور وہ امت جو اسلام نہیں لائی، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر تعلیم کے مشن کو ہم کریں گے۔ میں آپ سے بہت آپ کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائے، حضرت مفتی صاحب طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود، اسی طرح مولانا احمد صاحب طبیعت کے ناساز ہونے کے باوجود، مولانا علی قدر صاحب اتنی ساری مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ یہ آپ کا خادم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواستیں ہیں، آپ میرے اس مشن کے لیے، اور ہم سب کا مشن ہے، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے، میں کام کر رہا ہوں، آپ تمام سے میری درخواست ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس نظام کو آگے کیسے بڑھنا ہے میں اکیلا طے نہیں کر سکتا، میں بہت مجبور اور بہت معذور اور بہت کمزور آدمی، میں آپ سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اور پوری ایم پی کے اندر تقریباً 5 سے 7 ادارے اسی نہج کے ہوں جن کی حضرات سرپرستی کریں، یہ نظام آگے کیسے بڑھے اس کو آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں گے، رہبری کریں گے اور رہنمائی فرمائیں گے۔ کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی فکروں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، جو کچھ انہوں نے امت مسلمہ کے حق میں سوچ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد پورا فرمائے، امت مسلمہ کے لیے نافع بنائے، ادارے کو کامیاب فرمائے، اور ادارے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ادارے کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ وہ مکمل فرمائے۔
چند احباب کے میں نام پکار رہا ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ غیور چچا، لالا بھائی، آصف بھائی، آفتاب بھائی، ابرار بھائی، رضوان بھائی قادری، بہادر خالو، عبدالغفار چچا، سیف الدین بھائی۔ ان احباب سے درخواست ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں اسٹیج پر تشریف لیں۔ اب میں اپنے علماء کرام اس کے بعد درخواست ہے مولانا احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف لائیں، قاری وقاص صاحب تشریف لائیں، مولانا علی قدر صاحب حسینی تشریف لائیں، قاری مصباح صاحب تشریف لائیں، حافظ عبدالستار صاحب تشریف لائیں، حافظ محی الدین صاحب تشریف لائیں، حافظ لقمان صاحب۔ اچھا، 2 کڑیاں میں بھول گیا۔ ایک حافظ لقمان صاحب ہیں جنہوں نے مجھے یہاں سے لے کر گجرات چھوڑ کر آئے۔ وہ زندگی کا ایک نیا موڑ تھا اور وہیں سے تعلیم کا صحیح آغاز ہوا۔ میں آج چاہوں گا کہ ان کا بھی بھرے مجمع میں استقبال کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے مولانا زبیر صاحب اشرفی دامت برکاتہم، وہ بھی سہارنپور سے تشریف لائے ہیں اپنی بیماری کے باوجود۔ ادباً درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا اقبال صاحب میرے استاد، جن کی دعاؤں کی بدولت پورے ادارے کا نظام چل رہا ہے۔ وہ ایک ایسا بندہ جو ایک طرف بیٹھ کر سب کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ آج موجود نہیں ہے۔ اگر آئے ہوں، شاید انہوں آئے ہوں گے، مجمع میں بیٹھے ہوں، تو میری درخواست ہے وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر۔ مولانا اشفاق الرحمان صاحب، جن کی سرپرستی میں ادارے جلسے کا جلسہ ہونا تھا، وہ بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا پائے ہیں۔ اب جو احباب ہمارے غیور چچا، لالا بھائی، آصف بھائی، آفتاب بھائی، ابرار بھائی، رضوان صاحب قادری اور ہمارے خالو، ایک بہت نیک صفت آدمی، ان کی تعریف جتنی کی جائے وہ بہت مشکل ہے۔ اس طرح کے دلوں کا مل جانا سب کے لیے مشکل ہے۔ میں درخواست کروں گا ان سے بھی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم لوگ سب ان کا استقبال کریں گے۔ حافظ عبدالغفار چچا، سیف الدین بھائی ہمارے، ان سے بھی میری درخواست ہے یہ سب لوگ آئیں، ہم استقبال کریں گے۔ میرے استاد محترم مولانا انیس صاحب، جنہوں نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھایا، ان سے بھی درخواست ہے تشریف لائیں اسٹیج پر۔ لالا بھائی، آصف بھائی استقبال کریں گے۔ آصف بھائی آ جائیں۔ اس کے بعد آفتاب بھائی آ جائیں۔ آصف بھائی نے ہو گیا، لالا بھائی کریں۔ ابرار، حافظ ابرار آپ نے نہیں کیا؟ حافظ محی الدین صاحب کا استقبال کریں۔ ہاتھ میں ہی دے دیں، وقت زیادہ لگ رہا ہے، ہاتھ میں ہی۔ حافظ عبدالستار صاحب ہمارے استاد ہیں، حفظ ذہنی کے پاس کیا ہے۔ ادھر ادھر جی، ایک سیکنڈ بھیا۔ رضوان بھائی قادری آ جائیں۔
آپ لوگ سامنے آئے نا، آپ کا استقبال، آپ کا پہ آپ ادھر آؤ، چاپ بھی آؤ، آپ کو استقبال کرنا. ٹھیک ہے، مولانا علی قدر صاحب، رضوان بھائی استقبال کریں. حاجی عبدالغفار صاحب قاری صاحب کو استقبال کریں. بھائی آصف بھائی کر لالا بھائی آلو جی کو مولانا سراج صاحب آفتاب بھائی، مولانا سراج صاحب کا استقبال. آخر میں بیٹھے کوئی بھی بات. ہاں اب ادب استحال ہمارے تعلیمی ادارے کے تعلیمی سرپرست مفتی جنید صاحب کا حکم ہے کہ عارف سر، مولانا ساجد صاحب اور غفران سر یہ لوگ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تو مفتی صاحب خود چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے آپ کا استقبال کریں. ہمیں عنایت کی ہے، اس پر ہم پورے صوبے کی طرف سے ان کا احساس کرتے ہیں، ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور ان سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آج ایک شہر ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا پورا صوبہ ان کے اس دیے ہوئے مشن سے اچک گے. بھائی یہ تو سب باراتی تھے، بارات کا جو دولہا ہے اعزاز تو اصلاً ہم سب کی طرف سے ان کا ہے. اللہ اس نوجوان کے حوصلے کو بلندی نصیب فرمائے. ہم سب مل کر آج دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہوئے حضرت صاحب کا اعزاز کرتے ہیں. تمام احباب تشریف رکھیں. انشاءاللہ حضرات اکابرین تشریف لائے ہوئے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، کھانا بھی باقی ہے. بہت ادباً عرض ہے کہ انشاءاللہ میں عارف سر سے درخواست کروں گا کہ وہ بار بار علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میں ہمارے مہمانان کو چھوڑنا نہیں چاہوں گا جب تک کہ وہ تاثرات نہ بیان کریں. اس سے والدین کو بھی حوصلہ ملے گا، آنے والے مہمانان کو بھی حوصلہ ملے گا. تو مختصراً ہی صحیح ادباً سارے ہی مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کچھ تاثرات اجمالاً یا جس طرح بھی ممکن ہو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور پیش کریں. جزاک اللہ.
میں بہت ہی ادب کے ساتھ مولانا احمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. معزز علماء اکرام اور معزز برادران اسلام اور میری مائیں بہنیں، آج جس سرزمین پر میری حاضری ہوئی ہے یہ میری حاضری پہلی بار ہوئی ہے، لیکن شاہجہاں پور کے اندر میں کئی بار آیا، سینکڑوں مرتبہ جلسے پروگراموں میں میرے والد محترم حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب کے ساتھ میرا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آنا ہوتا تھا. اور یہ شاہجہاں پور بھی ضلع یہ میرے آبا اور اجداد کا ضلع ہے. اسی سرزمین پر میرے دادا شجان پور تحصیل میں آپ کا آبائی گاؤں لاڑکھیڑا میرے والد کی پیدائش بھی ہے. تو اس ضلع سے خاص طور سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، خاندانی اور آبا اور اجداد کا اس ضلع سے میرا تعلق ہے. اس ضلع کو میں جتنا اچھا جانتا ہوں شاید میرے سے اچھا اس سرزمین پر یہاں جتنے لوگ بیٹھے کوئی نہیں جانتا ہوگا. یہ ضلع یہ شاہجہاں پور وہ سرزمین ہے، یہ بڑی دلیر اور بڑی بہادر اور بڑے غیور مسلمان ہیں. یہاں میں جانتا ہوں، ہر مسئلے میں آتا ہوں، ہر جگہ میں پہنچتا ہوں، اور ان کی غیوری اور ان کی بہادری میں نے دیکھی ہے. آج اس غیور اس بہادری اس شاہجہاں پور کے ضلع کی بھی دیکھنے کی ہوئی. یہ لڑنے میں بہت آگے ہیں، لیکن بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے. یہ تعلیم کے میدان میں آ گئے، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر یہ قوم تعلیم کے میدان میں آ جائے گی تو سمجھ لو اس دن ہماری فتح ہوگی، اس دن ہماری کامیابی ہوگی، اس دن ہماری کامرانی ہوگی. لڑ کے فتح نہیں ہوتی. ہر قوم نے اگر دنیا کے اندر کوئی کام کیا ہے، دنیا کے اندر نام کیا ہے، تو وہ تعلیم کے ذریعے سے کیا ہے. اور میں نے اسی قرآن کی آیت کو پڑھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایک جاننے والا اور ایک بغیر جاننے والا، ایک ان پڑھ اور ایک پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے. تو علم اس لیے ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. آج دنیا کے اندر چاروں طرف سے یہ آوازیں آنے لگی کہ مسلمان جاہل ہوتا ہے، مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہوتا. لیکن اگر مسلمان علم کا بیڑا اٹھا لے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کامیاب، اس سے زیادہ کامران دنیا میں کوئی قوم نہیں بنے گی. مسلمانوں نے جب جس قوم نے جس میدان میں جس جگہ پر کام کیا اس نے پہلے صف میں آ کر کھڑے ہوئے. دنیا کی تاریخ ہے، آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. یہ 100 سال کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، مسلمانوں کو پیچھے کیا گیا، یہ پری پلاننگ کام کیا گیا مسلمانوں کے لیے. تو آپ 100 سال سے پہلے کی تاریخ کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کی بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی ثقافتیں اگر ملیں گی تو کس قوم کی ملیں گی؟ وہ مسلمانوں کی ملیں گی. مسلمانوں، آپ کو طاقت رکھتے ہو، آپ کو قوت رکھتے ہو، جس میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو اچھے اچھوں کے چھکے چھڑوا دو. آپ کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی ملک کا جس نے ایٹم بم بنایا وہ کون تھا؟ وہ ابوالکلام تھے، جنہوں نے اس ملک کو، ہندوستان کو ایٹم بم دیا. کسی ملک کا، ہندوستان کا، وہ بھوپال شہر کا عبدالقدیر جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کا صلاحیت پیدا کی. یہ وہی مسلمان ہے. مسلمان جس میدان میں چلا جائے اس میں صفحہ ہستی سے ان کو تاریخ کو بدل سکتا ہے. تو میرے غیور مسلمانوں شاہجہاں پور کے، آپ آج عہد کرو، آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہماری قوم پڑھے گی، لکھے گی، آگے آئے گی اور دنیا کے اندر نام کرے گی. دنیا کو تاریخ کے بدلنے کے لیے، کسی قوم کو، مسلمانوں کو کس میدان میں کام کرنے کے لیے صرف 20 سال اگر کسی قوم نے محنت کر لی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے بعد کی جو جنریشن، اس کے بعد کی جو آنے والی نسل ہوگی وہ خود بخود پڑھی لکھی ہوگی. صرف اس کو 20 سال کرنے کی ضرورت ہے. 20 سال وہ میدان میں آ جائے علم کے، وہ 20 سال
उस जगह पे आके खड़ा हो जाए जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया इक़रा, कि पढ़ो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दीनी हो या दुनियावी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि आप पढ़ो अल्लाह के नाम से, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो। हर जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तालीम का हुक्म दिया है और यही तालीम है जो हमें आगे लेकर जाएगी। आज हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें नर्सों की भी जरूरत है, हमें वकील की भी जरूरत है। और हमें आज जो आपके सामने बच्चे ने, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जो मुजाहिरा पेश किया, इंग्लिश के अंदर तकरीरें, इंग्लिश के अंदर मुसाबिके किए, खुदा की कसम ये शाहजहांपुर की तारीख के सुनहरे अल्फाज से लिखे जाएंगे कि शाहजहांपुर के अंदर एक ऐसा स्कूल कायम हुआ है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मिसाल बनेगा। और वो उसके बानी और उसके सरपरस्त आप जानते हैं कारी इकरार साहब, मुफ्ती इकरार साहब, वो भी जामिया इस्लामिया अरबिया मस्जिद तर्जुमे वाली के अंदर इफ्ता उन्होंने हासिल की, इफ्ता की सनद, और वहीं पढ़े हैं। उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तालिब इल्मी के जमाने से जानता हूँ कि उनके अंदर एक काम का जज्बा है, उनके अंदर तड़प है, फिक्र है। वो जज्बे और तड़प को लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और बढ़ रहे हैं। वो मुझे बताते रहते थे शाहजहांपुर के हालात, हमने ऐसा किया, हमने जमीन ले ली, और उनके साथ एक जो बेहतरीन जो एक लाला सरफराज साहब है, वो उनके लिए रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, वो उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो हमेशा उनकी मदद के लिए और नुसरत के लिए आगे रहते हैं। और बहुत सारे लोग भी होंगे, मैं नाम नहीं जानता, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों आपको उनकी तरह उनके लिए खड़े होना है। मुसलमानों अगर आप चाहते हो कि हमारी कौम तरक्की करे, आप चाहते हो हमारी कौम आगे बढ़े, तो वो सिर्फ तालीम के मैदान से आगे बढ़ सकती है। लड़के झगड़ के, हमको गाली गलौज के, बाजार और चौराहे और होटलों को गर्म करके रातों के अंदर हमें रोडों पे सड़कों पे बैठने की जरूरत नहीं। मुसलमानों जरूरत है हमें तालीम के मैदान में काम करने की। अगर आप चाहते हो कि आपके शाहजहांपुर के अंदर हर बच्चा तालीमी याफ्ता हो, हर बच्चा दीनदार हो, हर बच्चा हाफिज कुरान हो, हर बच्चे के अंदर 12वीं और 10वीं पढ़ा हुआ हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है मुसलमानों, सब हो सकता है। इस स्कूल ने आपके सामने मिसाल पेश कर दी। तो आप वादा करो कि इंशाअल्लाह हम ऐसे स्कूल और बनाएंगे। मेरे वालिद मोहतरम हजरत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बारहा ये कहा करते थे, मैंने खुद सुना, मेरा उनके साथ 20 साल तकरीबन रहना हुआ। वो हर बयान में, हर तकरीर में वो कहते थे कि अपने स्कूल होना चाहिए, अपने अस्पताल होना चाहिए, अपने कॉलेज होना चाहिए। उनके बयान अगर किसने सुने हो तो उनके जहनों में वो बात आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात इस सूबे मध्य प्रदेश में कारी मुफ्ती इकरार साहब ने इसको शुरू किया और बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस नहज पे मदरसे के साथ साथ ये स्कूल का क़याम ये बहुत जरूरी है। खालिस स्कूल वो हमारे लिए भी काफी नहीं है। स्कूल के साथ हम मदरसे और दीनी तालीम भी हो, ताकि हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो उसको ये मालूम हो कि हमें तालीम के जरिए से हमें ये बताया जाए कि हमारे पड़ोस में क्या हक है, हमारे माँ बाप का हम पर क्या हक है, हमारे बहन भाइयों का हम पर क्या हक है। आज स्कूल के पढ़े हुए लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप क्या चीज है, बहन भाई क्या चीज है, रिश्तेदार क्या चीज है। उनको सिर्फ ये दुनिया की तालीम सिखाई जाती है। तो इसलिए इंसानियत की तालीम सिखाने के लिए वो मदरसे, इंसानियत सिखाई जाती है मदरसों के अंदर। जो लोग ये कहते हैं कि मदरसे दहशतगर्दी कहते हैं, वो आके देखिए इन मदरसों के अंदर क्या बम बनाना चलाना सिखाया जाता है, क्या हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। मुसलमानों इनको इंसान बनाना सिखाया जाता है, इनके अंदर अखलाक सिखाए जाते हैं, इनके अंदर किरदार सिखाया जाता है। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों को जलील रुस्वा करने की साजिशें हो रही हैं। लेकिन मुसलमानों याद रखो कि इस्लाम की तारीख शुरू हुई है, इस्लाम की सदी शुरू हुई है, इस्लाम का दौर शुरू हुआ है और ये इंशाअल्लाह कहां जाके रुकेगा आपको इसका अंदाजा नहीं है। ये इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम फैलेगा, इस्लाम तरक्की करेगा। और मैं अपनी बात को ज्यादा तवील न करते हुए मुसलमानों आप अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में, ऐसे स्कूलों में भेजो और तालीम को उनको